آئیے اب اس سبق کے چوتھے پیراگراف کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سیاق و سباق میں یہ لکھیں گے کہ مرزا غالب میں سخاوت کی خوبی موجود تھی، وہ اپنے دروازے پر آنے والے کسی بھی شخص کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتے۔ اس کے بعد آپ یہ لکھیں گے کہ مرزا کے مزاج میں ظرافت موجود تھی، اور اس حوالے سے غالب نے انہیں حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف قرار دیا ہے۔ یہ آپ کا سیاق و سباق مکمل ہو گیا۔ آئیے اب اس نثر پارے کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس نثر پارے میں الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کی ان کے ایک دوست سے ملاقات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ ہوا یوں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں لوگوں کی حالت تباہ ہو گئی۔ جو امیر لوگ تھے وہ غریب ہو گئے، اور جو غریب تھے وہ غریب تر ہو گئے۔ ایسے ہی لوگوں میں مرزا غالب کے ایک دوست بھی تھے جو غدر سے پہلے یعنی 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے بہت امیر تھے، لیکن اس جنگ کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ غریب ہو چکے تھے۔ وہ ایک دفعہ غالب سے ملنے آئے۔ پہلے وہ اچھے لباس پہنتے تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، اور ان کا پورا پروٹوکول ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ جب وہ آئے تو ان کے جسم پر ایک معمولی لباس تھا جس کے لیے چھینٹ کا فرغل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ چھینٹ باریک کپڑے کو کہتے ہیں، پھولدار کپڑے کو کہتے ہیں، اور فرغل ایک ایسا لبادہ ہوتا ہے، ایک ایسا لباس ہوتا ہے جو کہ پنڈلیوں تک ہوتا ہے اور سردیوں میں پہنا جاتا ہے، لیکن ان کے دوست نے جو چھینٹ کا فرغل پہنا تھا وہ معمولی درجے کا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غالب نے جب اپنے دوست کی حالت دیکھی تو ایک اچھے دوست ہونے کے ناطے انہیں بہت دکھ ہوا۔ اب غالب اپنے دوست کی مدد کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دوست سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں دوست کی مدد بھی کر دوں، لیکن دوست کو کی سیلف رسپیکٹ پہ کوئی آنچ بھی نہ آئے، یعنی انہیں برا بھی نہ لگے۔ غالب نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ تو ان کے دوست نے بڑی خوشی سے جواب دیا کہ میں نے یہ آج ہی سلوایا ہے اور آج ہی میں نے یہ پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو میں آپ کو یہ لباس دے سکتا ہوں۔ غالب نے اس کے جواب میں کہا کہ جی مجھے یہ لباس پسند ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ سردی بہت ہے، تو پھر آپ یہاں سے کیا پہن کے جائیں گے؟ یہ بات کر کے غالب نے کھونٹی سے اپنا ایک قیمتی لباس اتارا جو کہ گرم لباس تھا اور اعلیٰ درجے کا لباس تھا، اور وہ اپنے دوست کو دے دیا کہ وہ پہن کر ان کے گھر سے چلے جائیں۔ تو ہم نے اس نثر پارے میں یہ دیکھا کہ غالب نے اپنے دوست کی کس طرح غیر محسوس انداز میں مدد کی۔ امید ہے کہ آپ نے اس نثر پارے کی تشریح سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ اس ساری تشریح کو اپنے لفظوں میں دیکھ کر مکمل کر سکتے ہیں۔